علم پھیلانے والے کو ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تم کون ہوتے ہو یہ بولنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو، مرسلین کو بھیجا ہے، جن فقراء کو، اولیاء کو بھیجا ہے، دنیا نے ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، اور پھر ان تکلیفوں کی بنیاد پر کچھ نبیوں نے اپنی قوم کو بد دعا دی، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ستایا گیا تو انہوں نے بد دعا نہیں دی، آپ نے کہا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ہر نبی کا حوصلہ مختلف ہوتا ہے، ہر نبی کا صبر بھی مختلف ہوتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، کردار ہے، وہ نرالا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن انہوں نے بھی بد دعا تو نہیں دی۔ رہ گئی بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اللہ تعالیٰ تو یعنی سب کچھ جاننے والا ہے، وہ عالم العلام ہے۔ اللہ کو تو پتہ تھا نا موسیٰ علیہ السلام کیسے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو نبوت دی، تو اللہ کی حکمت ہے۔ کوئی نبی کیسا ہے، کوئی مرسل کیسا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم کو ایک انسان ہونے کے ناطے کسی نبی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم کون ہیں؟ کسی فقیر، کسی ولی، کسی نبی پر انگلی اٹھانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ بات جو ہے آپ اپنے گوشے گزار کر لیں کہ یہ جو ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں کسی بھی طور۔ اچھا، اب رہ گئی بات علم پھیلانے والوں کی، تو اس میں اس نصیحت کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے دی ہے ابرار بھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنے نبی کی طرف سے پرمیشن ہو تو تبلیغ کر سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن ایسے نہیں مل جاتی کہ آپ کہیں مجھے پرمیشن دے دیں اور مل گئی۔ اس کے لیے روحانیت پہ چلنا پڑتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، تصفیہ قلب ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ جب اس کا نفس اور قلب پاک اور بیدار ہو جاتے ہیں تو اس کا کردار تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کو پھر نصیحت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ تم نے کیسے سلوک کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اس کا تو تزکیہ اخلاق ہو گیا، تزکیہ کردار ہو گیا، تزکیہ نفس ہو گیا۔ چونکہ اب یہ باتیں قرآن میں ہونے کے باوجود لوگوں کی زبانوں پر نہیں ہیں کہ تبلیغ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ قرآن مجید نے ایک جگہ یہ کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی اور اطاعت مت کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی مبلغ بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اذن حاصل تھا۔ جب محمد رسول اللہ جیسی ذات کو اذن الہی کی ضرورت ہے تو آپ کون ہیں جو آپ مدرسے میں پڑھ کے بغیر اذن الہی کے مبلغ اور علماء اور مفتی بن کے بیٹھے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ قرآن سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑے ہیں؟ لیکن ہماری قوم میں تو مزاج ہی قوم کا یہ ہو گیا ہے، سپریم کورٹ نے کہا 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، کوئی سن ہی نہیں رہا، نہیں کرائیں گے۔ تو کہاں گیا آئین توڑنے والے ہیں، ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے، لکھا رہا، لوگ کہاں مانتے ہیں قرآن کو؟ ہر فرقہ اپنے اپنے مولویوں کی بات مانتا ہے، قرآن کو کہاں اور مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، جب انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑا تو برباد ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے 45، یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ شاہد کون ہوتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے والا۔ شاہد کا مطلب ہے آنکھوں سے دیکھنے والا، ناظر یعنی آئی وٹنس۔ اور ہماری مسلمان قوم میں بہت سے فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضور ہمارے اعمال پر شاہد نہیں ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ، امت پر گواہ بنا کے بھیجا، وہ مبشرن، اور خوشخبری سنانے والا، وہ نذیرا، اور خبردار کرنے والا، یہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی جانب بلانے والا اللہ کے اذن کے ساتھ، وَسِرَاجٌ مُبِيرًا، اور نور کا چراغ۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ نور کا چراغ ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ حضور کو نور کہنا شرک ہے۔
اس سے بڑھ کر کفر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ کی ذات نور کا چراغ ہے، سراجم منیرہ، نور کا چراغ۔ Our TV, the place to connect with God.